ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے فیڈرل اور گورنمنٹ لیول پہ جو اسٹریٹجیز آئی ہیں اس کی ٹیکل کرنے کے لیے پینڈیمک کی. سر میں اسپیسیفکلی مینشن کروں گا 18th امینڈمنٹ کا جو ماشاءاللہ ہم بہت انجوائے کرتے ہیں پروونسز. تو یہ ہم نے دیکھا گیا کہ شروع میں جیسے گورنمنٹ آف سندھ کراچی میں رہتے ہیں ہم لوگ, ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن جو اسٹارٹ ہوا آئی تھنک اپریل میں گورنمنٹ آف سندھ میں, اور کراچی ہم لوگ لاک ڈاؤن میں آ گئے تھے, اسٹارٹ ہو گیا تھا. جبکہ فیڈرل کا جو ہے وہ نیریٹو کچھ اور تھا کہ نہیں لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اس کو آپ کھول کے رکھیں یا پریکاشنز لیں. اور اس کے بعد پھر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے, اور پھر یہ چیزیں کافی ریفلیکشنز الگ الگ تھیں دونوں کی. اس کو کیا صحیح تھا کرنا سر, یہ آپ کا اوپینین کیا ہے ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ؟ صاحب وہ تو کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ ریٹروسپیکٹیولی تو اب دیکھا جا سکتا ہے. مطلب اس وقت جو تھا نا, جو جس پوائنٹ پہ تھے, جب 22 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کی بات کراچی شہر میں کی, ٹھیک ہے, دنیا میں ہو رہا تھا, اور اسٹریس اور پریشرز اور سب چیزیں کر رہی تھی کہ بھائی وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو ہم کیسے نہ کریں, وہ والی بات تھی. تو میرے خیال میں اس وقت اٹ واز کوائٹ نیچرل, اور ہم لوگ بھی بہت محسوس کر رہے تھے کہ سیفر ہے کہ لاک ڈاؤن. مگر وہ اس لاک ڈاؤن کی سسٹینیبلٹی کی جب بات آئی تو سسٹینیبلٹی پہ پھر چیلنج ہوا کہ بھائی کب تک رہے گا. آپ بزنسز بند ہو جائیں گی تو جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو سیلریڈ آدمی بھی ہے, میں تو اپنے گھر کے اندر سیلری کے ساتھ بیٹھا ہوں, مگر میری سیلری کب تک چلے گی؟ اگر میری سیلری اگلے ہفتے میں رک جاتی تو میں کہتا بھائی لاک ڈاؤن بند کرو, مجھے جانا ہے کام پہ. اسی طرح سے مگر جو آدمی دیہڑی دار تھا اس کے لیے تو اس کی ریالٹی اسی دن کی کمائی تھی نا. تو اگر اس کی ہم نے بند کر دی کمائی, اور آپ بنا لیں یہ فورس اور وہ فورس, مگر ایکچویلٹی کے اندر وہ جو 12,000 بھی آپ نے ان کو دیے وہ کب تک چلیں گے بھائی؟ وہ نہیں چل سکتے. اسی لیے وہ دیے, دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ, مگر اس کے بعد ان کو کسی نہ کسی طرح سے زندگی کے اندر واپس لانا ہے. اور ہم کو یہ سوچتے ہوئے کہ ذرا خود اپنے اوپر بھی ذمہ داری لینی ہے. حکومت کا بہت بڑی ذمہ داری ہے, بٹ انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی بے تحاشا ہے. وہ رسپانسبلٹی ہم کو ایز سٹیزنس شو کرنی ہے. آپ کام پہ جا رہے ہیں, چاہے ریڈی لگا رہے ہیں یا میکینک کا کام کر رہے ہیں, ہر چیز کے اندر ممکن ہے کہ آپ فزیکل ڈسٹینس بھی رکھ سکیں, وہ ممکن ہے کہ آپ صفائی بھی رکھ سکیں اور اپنا خیال رکھ سکیں. آپ ابھی دکان پہ جائیے تو وہ آدمی جو ہے نا ماسک کیا رکھے ہوتے ہیں تھوڑی کے اوپر, آپ اس سے کہیں بھائی کہ اس کا کیا ثواب ہے یہ کرنے کا؟ مطلب اپنے لیے نہ کرو, میرے لیے نہ کرو, اپنے ماں باپ کے لیے کر لو جو کہ زیادہ رسک میں ہیں آپ سے. اب آپ گھر پہ جو وائرس وہ نہیں, وہ تو آپ نے بند کر دیا گھر میں, وائرس آپ اپنے گھر لے کے جائیں گے اور مجھ سے لے کے جائیں گے خدا نخواستہ, یا آپ کے اگلے کسٹمر سے لے کے جائیں گے. سو رسپانسبلٹی ہر انڈیویجول کی ہے. یہاں ہے یہ نیشن, ایز اے نیشن ہم لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. ہم لوگ سب کچھ نہ تو پروونس پہ ڈال سکتے ہیں نہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال سکتے ہیں. اٹ از آور اون انڈیویجول رسپانسبلٹی آلسو. سر بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر اس میں سر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن وغیرہ اسٹارٹ ہوا, ایک اسٹریٹجی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, تو ایک ان امپلائمنٹ کی بھی ویو آئی بڑی زبردست. ایک ایگزامپل آپ کو پریکٹیکل دیتا ہوں میں چھوٹے سے. میں ایک دفعہ اپنی ٹیم کے ساتھ نکلا انڈسٹریل ایریا کی میں کرنے کے لیے, لاک ڈاؤن انٹیکٹ تھا کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ 150-200 بسیں چھوٹے سے 1.5-2 کلومیٹر کے اندر میں نے کھڑی ہوئی دیکھی بڑی, جو انڈسٹریل ایریا میں جو انڈسٹریز کے اسٹاف کو لاتی لے جاتی تھیں. وہ اسٹاف ہے سر جو ویجز پہ کام کرتا ہے, مطلب انکنفرمڈ یا مطلب جو ٹیمپرری اسٹاف ہوتا ہے اس کے لیے. اور بسیں تو کھڑی ہوئی تھی خالی آپریٹنگ کر رہی تھیں, مگر فیکٹریز کے اندر پریزنس انٹیکٹ تھی پوری. آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں تھوڑا سا یہ ایڈمنسٹریشن گئی, دیکھا بھی کہ کام ہو رہا ہے, منع کیا کہ آپ جو ہے لیگل کام کر رہے ہیں, منع کیا ہوا ہے. تو کئی جگہوں پہ جا کے ریڈ بھی کیا, سیل بھی کی گورنمنٹ نے. تو یہ تو بات یہ سر کہ یہ ہر جگہ پہ ہمارا ریجن ایسا ہے اور ہماری اکانومی ایسی ہے کہ آپ ایک فیکٹری چلتی ہوئی اس میں 200 مزدور روزانہ کما رہے ہیں. ایک تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اونر جو ہے اس فیکٹری کا, جو انٹرپرینیور ہے, جو بزنس مین ہے, اس کی ہے, چلو وہ بند کر دیتا ہے 15 دن کے لیے, اس کو اتنا افیکٹ نہیں کرے گا. مگر 15 دن کے لیے وہی آپ کی والی بات کہ وہ مزدور کیا کریں گے جو روزانہ آ رہے ہیں اور اجرت لے کے جا رہے ہیں. وہ 200 لوگوں کے اوپر تقریباً 10 لوگ ڈپینڈنٹ ہوں گے. آپ یہ بھی سوچیے, یہ ایکسپونینشیل گروتھ ہے اس چیز کی. تو ٹھیک ہے 2-4 دن کے لیے, ہفتے بھر کے لیے کر لیں گے کچھ نہ کچھ, مگر اور لوگ مدد کرتے ہیں. بہت لوگ آئے مدد کرنے کے لیے, ہر ایک نے مدد کی ہے, مگر وہ مدد بھی ٹو سرٹن ڈگری ہو سکتی ہے اور ہر ایک تک پہنچ نہیں پاتی, نہ حکومت کی نہ انڈیویجولس کی. بالکل ٹھیک ہے سر. تو اب سر ڈاکٹر عرفان صاحب کوئی ایسے ٹپ 2-3 پوائنٹ ایسا بتائیں
ہم کو کہ اس سارے سینیرو میں اب کہا جاتا ہے کہ یہ تو پینڈیمک تو ابھی ہے, اس کو ابھی چلے گی, کم ہوگی, کس طرح ختم ہوگی, زیرو کب ہوتی ہے, پتہ نہیں کب کلیئرنس دیتی ہے گورنمنٹ اس کی, تو کس طرح کے واٹ از دا بیسٹ لائف اسٹائل ٹو اڈاپٹ ان دا کرنٹ سینیریو؟ ایز اے کامن پرسن, جی کیونکہ میں بھی عوام کا حصہ ہوں, جی بالکل, پلس ایز اے ڈاکٹر, جی اچھی بات یہ ہے کہ ہم دونوں لوگوں کے لیے ڈائریکشنز یا عمل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سیم ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے وہ یوں کہ ہمیں سروس چونکہ اسینشل ہے ہماری اور پرووائڈ کرنی ہے, ان میں سے چند لوگ جو ہماری سروس میں ہماری پروفیشن میں ان کی تو بالکل فرنٹ لائن پہ ہے. میں کووڈ کے مریضوں کو ٹریٹ نہیں کرتا, میرا وہ نہیں, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑتا ہے جس کے پیشنٹ کے اندر کووڈ پازیٹیو آتا ہے, تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے آپریشن کو پوسٹ پون کریں یا فوراً کریں. تو اس طرح سے ہم بھی فرنٹ لائن پہ کم لیکن آ جاتے ہیں. تو لیکن ڈائریکشن ہم دونوں کے لیے سیم ہے. اچھا, مین بات یہ ہے اس وقت تو ہر انسان کو بلا کسی شک اور شبے کے جو ہے وہ ماسک پہننا چاہیے. گھر کے اندر نہیں, گھر سے باہر جب نکلے کسی ایسے لوگوں سے آنے کا یعنی کہ وہ ہے کہ جی کانٹیکٹ ہوگا تو ماسک لازمی پہننا چاہیے. اور جیسے یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر عامر صاحب, فاصلہ مینٹین کریں, اور دکانوں میں ممکن ہے, دفتروں میں ممکن ہے جو ہے, اور فیکٹریز میں ممکن ہے. اور جہاں نہیں ممکن ہے وہ حکومت نے خود ہی بند کیا ہوا ہے. سینما ہال کو بند کیا ہوا ہے, بڑے بڑے ہوٹلز اور شادیوں کو بند کیا ہوا ہے, اسپورٹس کی گیدرنگس کو بند کیا ہوا ہے, چونکہ وہاں ممکن نہیں ہے. تو یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں بند کیا, اسی لیے بند کیا, اور جہاں ممکن ہے وہاں ہمیں کرنا چاہیے. اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو ہمیں پلے کرنا چاہیے, اور اپنے آپ صفائی رکھیں, واش کریں ہینڈس کو. تو یہ تو اس وقت کا ہے. اب رہا کہ کب تک چلے گا. سائنس جو ہے وہ فروری سے لے کر اور آج جون کی 28 یا 27 تاریخ ہو چلی ہے, جناب عالی جو ہے بہت اچھی انفارمیشنز آ گئی ہیں, بہت اسٹڈی. یہ بالکل حقیقت ہے کہ اوور آل دنیا بھر میں پینڈیمک کا, خاص طور سے پاکستان میں, میرے پاس ڈیٹا اس کو میرے ایک دوست نے بھیجا ہے, میں دیکھ رہا تھا ابھی, کہ پینڈیمک کا جو ایک شدید زور تھا اس میں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. اب اس کی وجوہات جو ہیں یہ سائنٹسٹ بتائیں گے. وہ سائنٹسٹ ہم کہتے ہیں ایپیڈیمیولوجسٹ اور انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ. اور آپ بڑے خوش ہوں گے سن کے کہ پاکستان میں بڑے نامور اور اچھے کوالٹی کے لوگ ہیں, اور پاکستانی اس وقت دنیا میں موجود ہیں بڑے اچھے اسپتالوں میں, امریکہ میں اور فلاں جگہ, یہ وہ جو کہ پاکستان میں گہری دلچسپی کا اظہار وہ کر رہے ہیں, چونکہ ان کے دوست, والدین, ان کے فیملی کے لوگ یہاں رہتے ہیں, اور وہ جو ہے ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں انفارمیشن بھی دے رہے ہیں ہماری. تو یہ ہر آدمی اس بات سے ایگری کر رہا ہے کہ تو یہ خوشی کی بات ہے, پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہر چیز ڈوم و گوم. لیکن وہ کب آئے گا دن کہ جناب عالی آپ اس پروگرام کے توسط سے, اور ایسے لاکھوں پروگرامز کے, کہ جی آج ختم, کلوز ایوری تھنگ, چیپٹر ایسا وہ کسی کو نہیں معلوم. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک عام تاثر ہے کہ رہے گا ہمارے ساتھ, ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کے بغیر رہنا شاید امیجیٹ فیو ایئرز میں ممکن نہ ہو, اور اپنے حالات معاملات جو ہیں اس کو بالکل احتیاط کے ساتھ مینٹین رکھنا ہے, اور اپنے ذہن کو کلیئر رکھنا ہے, اور ڈس آنیسٹی نہیں کرنی. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایک دوسرے کو, اور اپنی فیملیز کو, اور سوسائٹی کو. اچھا سر, ایک ای میل بڑی, 2 بچوں کی والدہ ہیں, ان کی ای میل آئی ہوئی ہے. اسکولز آپ کو پتہ ہے بند ہوں گے, سب سے زیادہ فریجائل ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بچوں کا ہے. تو اب ظاہر ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو میرے بھی بچے ہیں گھر پہ, وہ ابھی 4 مہینے ہو گئے اسکول نہیں جا پا رہے, آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں. ایک سیگمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں اسکول کھول دیں, یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ 15 سے کھول دیں, 20 سے کھول دیں. تو اس پہ تھوڑا سا آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سر, ڈاکٹر عامر ذرا بتائیں کہ یہ اسکول کھولنے چاہیے جب تک یہ بالکل زیرو نہ ہو جائے. جی, اس کا بھی 2 رخ ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, یہ کووڈ کی بیماری جو ہے یہ کس کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے, وہ ہے ایلڈر پاپولیشن. اچھا, جتنے زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ زیادہ برا اثر ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, ینگر پاپولیشن کے اوپر جو ایکچولی سیفر ہیں, ان کو ڈیزیز ہوتی ہے تو مگر مائلڈ ہوتی ہے.
زیادہ تر. یہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ امیون ہے اس سے, مگر ان کی ڈیزیز عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے ڈیٹا میں, اور یہ دنیا بھر کے ڈیٹا میں, پاکستان کے ڈیٹا کے اندر بھی ہے کہ اٹس اولڈر ایج گروپ جو کہ زیادہ سفر کرتا ہے. سو وہ سیگمنٹ, یہ اس حساب سے اسکولوں کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بچے ہیں اور بچوں کے کیونکہ ویسے ہی وہ سارا سیف ہے تو اٹ وڈ بی اوکے. مگر دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں, اگر ایک نے دوسرے کو کسی کو لگایا اور ہلکا پھلکا زکام, وہ پھر لے کے آ کے دادا کو لگا دیا, ان کے چانسز بہت خراب ہو جاتے ہیں. سو وہ ایک اسپریڈنگ کا ایریا بن جاتا ہے. وہ اپنے لیے تو پھر بھی سیف ہے, وہ ان کو ایک آدھ دن 2-4 دن بخار رہا, پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے, کھیلنے کودنے چلے گئے, مگر وہ گھر پہ لے آئے وائرس. سو ایک تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اسکولوں کے لیے. اسکول اگر ایک بند ہو یا ایک محلے کا بند ہو یا ایک شہر کا بند ہو نا, تو بڑی میجر کیٹاسٹروفی ہے. یار سال ضائع ہو رہا ہے, یا مہینے ضائع, یہاں تو دنیا بھر کا سال ضائع ہو رہا ہے بھائی, ہے نا. جی جی ہاں, پورا کا پورا دنیا کے اوپر وہی اثر ہے. اور آن لائن جو ہے ایجوکیشن کوئی نیم البدل نہیں ہے اس کا, مگر آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے پہلے 0 تھی آن لائن ایجوکیشن. اب چاہے 20% بھی ہو, ہم نے ایک نیا اسکل سیکھا ہے. میں خود آن لائن پڑھانے کا سیکھ رہا ہوں, تو ایک اسکل, اس کی وجہ سے کئی اسکل سیکھے ہم نے مریضوں کا علاج آن لائن کرنا سیکھا ہے. پہلے ہم کہتے یار نہیں ہو سکتا, ہم لوگ خود کہتے تھے کہ یار نہیں مزہ, بات نہیں بنے گی. اب وہ مریض بھی سیٹسفائڈ ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی کافی حد تک. کچھ چیزیں آبویسلی آپریشن نہیں کر سکتے ڈاکٹر داؤدی وداؤٹ میٹنگ, ہاؤیور مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, فالو اپس ہوتے ہیں جو کہ آپ اطمینان کے ساتھ آن دا اسکرین کر سکتے ہیں, ٹیلی کانفرنسنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں. وہ دوسری ایک اور چیز تھی میٹنگس کی. فار انسٹنس کوئی ہم کو میرے ادارے میں اگر مجھ کو کوئی میٹنگ کرنی ہوئی, کسی کو ملک سے باہر سے بلانا ہو, تو بھائی بہت پیسہ لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. یہ وہ اب جناب آپ ایک کو ساؤتھ افریقہ سے بلا لیا, ایک کو امریکہ سے بلا لیا, ایک کو جاپان سے بلا کے بٹھا دیا, ایک اس کے بالکل آرام سے ہو گیا, اور وہ منیمم اس کا آپ کا زوم کا خرچہ ہے یا کسی اور ٹیلی آپ کی کانفرنسنگ کا خرچہ. سو alternate options many اور so we are learning a lot of this. So we should actually, یہ بہت برا حالات ہیں اس کے اندر, بہت بری چیز ہے, مگر اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہماری اسکلس پہ آئی ہیں, وہ ہم کو لے کے آگے چلنا چاہیے اس کو. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. ایجوکیشن از ون آف دیم. یس اسکول کھلنے چاہیے, بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے, وہ سوشلائز بھی کرتے ہیں وہاں, اور وہ ان کی نیچرنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اور یہاں تو وہ بیٹھے بیٹھے وہ کتنا پڑھ رہے ہیں کتنا نہیں پڑھ رہے بیچ میں ہوں جاتے ہیں, گیج نہیں ہے نا گھر پہ, مگر احتیاط کے ساتھ. اس وقت میرے خیال میں وہ ٹائم نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے بات کی یہ پازیٹیولی, یہ ایک پوائنٹ آیا کہ ہم نے اپنے آپ کو آلٹرنیٹ آپشنس لے کے ہم چیزوں کو, وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دا تھنگز گوئنگ. ٹھیک ہے, جو بھی آپشنز لے کے. اسی حوالے سے سر اگر چھوٹا سا انوائرمنٹ کا بھی بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے ہماری زندگی میں. یہ کہتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے ابھی, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کریکٹیو ایک آرڈر تھا, جس کی وجہ سے 2 طرح کے انوائرمنٹ ہیں. ہمیں ایک چھوٹا سا پڑھ رہا تھا کہ آرٹیکل, ایک وہ رائٹر لکھتا ہے کہ 2 طرح کے انوائرمنٹ ہوتے ہیں, جو ایک ہوتا ہے بادلوں کے نیچے, ایک بادلوں کے اوپر. پھر اس نے کافی اسٹیٹسٹکس بھی دی ہوئی تھی کہ جی آپ جو انوائرمنٹ پولوشن جو پھیلاتا ہے وہ بالکل بہت حد تک کم ہو گیا. آپ دیکھیں گرینری نظر آتی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ تو ہوا ہی سارا پینڈیمک آئی تو ہوا نا سر, ہر چیز بند ہو گئی, گاڑیاں گیریج میں چلی گئیں. ایون اب ایک بارش ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ کا ایٹماسفیئر صاف ہو گیا نا, مگر بارش تو بادلوں کے نیچے ہوتی تھی, بادلوں کے اوپر کا پولوشن کہاں گیا. بادلوں کے اوپر کے پولوشن جو 1 لاکھ جہاز وہ کہہ رہا ہے ایک دن میں اڑ رہے ہوتے تھے پوری دنیا میں, ان کا جو ہائی آکٹین پولوشن تھا, وہ جب جہاز کھڑے ہو گئے اپنے ہینگرز میں, تو وہ پولوشن بھی صحیح ہو گیا. تو یہ کچھ چیزیں اور ہیں اس قسم کی کہ پازیٹیو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ایز اے ہول یونیورس کے ساتھ, ارتھ کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا ایک گرین ایلیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے. آپ ایگری ہیں سر؟ جی, مگر میرے خیال میں یہ ٹیمپرریلی یہ ہوا ہے. جیسے ہی کھلے گی دنیا ویسے ہی آپ کی گاڑیاں جو بسیں جو ہے نا وہ دھواں دار اس پہ چل. مگر اٹ از اگین سم تھنگ ٹو لرن فرام, کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ, چیزوں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے اخراجات کریں یا اتنی ساری اور چیزیں کریں یا اتنے ٹریولنگ کریں, یا بہت ساری چیزیں ہم لوگ اپنے اسفیئر میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں, اور انوائرمنٹلی فرینڈلی چیزیں کی جا سکتی ہیں. آئی تھنک کچھ لرننگ پروسیس ہے, ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی سجیشن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے لائیو اس پروگرام کے تحت. اگر ہم یہ سجیشن پہنچائیں ہائی اپس تک, اور آئیڈیا یہ ہے سر کہ یونائٹڈ نیشن جس طرح سے اور چارٹر سائن کراتا ہے 200-250 ملکوں کے ساتھ, اگر ایک ایسا یونیورسل لاک ڈاؤن چارٹر سائن کیا جائے کہ ہر 3 مہینے کے بعد 7 دن کے لیے پوری دنیا بند کر دیں,
या रीजन वाइज बंद करें, तो आप किसी हद तक आप ये वाला जो ग्रीन साइड है, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये थोड़ा कम जल्दी ख़राब हो। ख़राब तो होगा, आपने कहा ना फ़ौरन गाड़ी निकालोगे तो पोल्यूशन तो ऑन हो गया। इस किस्म के कुछ कर सकते हैं सर यूनिवर्सली कोई पैक्ट? मेरे ख्याल में इम्प्रैक्टिकल चीज़ है नहीं एक होगी। तो ज़िंदगी को आप रोक नहीं सकते अनलेस कोई बहुत मेजर कैटास्ट्रफी हो, वॉलंटरली रोक नहीं सकते। मगर फॉर इंस्टेंस मैक्सिको सिटी में जी नॉर्मली सैटरडे और संडे को जो डाउनटाउन का एरिया होता है ना, उसमें सड़कों पे सिर्फ पैदल चल सकते हैं, साइकिल पे चल सकते हैं और स्केट बोर्ड पे चल सकते हैं। ठीक है। सड़कें गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं वहाँ। सो ये लॉकडाउन नहीं है, वो हाँ, आज भी चल रहा है वहाँ, बिल्कुल मगर वो और मगर एवरीबडी और मतलब कुछ मखसूस बसें हैं जो कि ज़ईफ़ लोग हैं जो नहीं चल सकते, उनके लिए बना उस रूट पे चलती हैं। ये सब कुछ है, मगर ये किया जा सकता है। देयर आर अदर ग्रीन अल्टरनेटिव्स Willingly रादर आप इसको देन करें तो लॉकिंग द वर्ल्ड डाउन। बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में थोड़ा सा ये बता दें, आपका हमारा बड़ा इंटरेस्ट था ये सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स का जो आपका डिपार्टमेंट है आप देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा बता दें फंक्शन और इसका अभी करंट सिनेरियो से इसका क्या ताल्लुक है, थोड़ा सा इस पर भी। ओके, सो ट्रेन तो मैं जनरल सर्जरी में हुआ था, दाऊदी साहब मेरे उस्ताद हैं। उसके बाद मगर मेडिकल एथिक्स यानी तिब्बी अखलाकियात के बारे में मुझे कोई इंटरेस्ट था, उसमें लिखते पढ़ते रहते थे। फिर फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने की हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में जाके, और फिर हमने अपने कराची में SIUT आप जानते हैं, सेंट इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट्स और दूसरी चीज़ों के का मेजर मरकज़ है। वहाँ एक मेजर बहस थी कि जो ऑर्गन्स ट्रेड होती है, सेलिंग एंड बाइंग होता है, वो नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में बैन था, पाकिस्तान में एक बड़ा मेजर फ्लरिशिंग ट्रेड था। कई साल से वो उस पर वो लगे हुए थे। ये SIUT लगा हुआ था, अदीब साहब, प्रोफेसर अदीब रिजवी और उनकी टीम। हमारा सेंटर जब खुला तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे भी काम करें आप लोग। तो 2004 में हमारा सेंटर खुला, प्रोफेसर फरद मौज़म और मैं, हम लोग 2 लोग थे, हम लोगों ने ये सेंटर खोला था। हम लोग दोनों सर्जन हैं। प्रोफेसर मौज़म ने भी अपना बायोएथिक्स में इंटरेस्ट था उनको, उन्होंने इनफैक्ट PhD किया जाके US से, मैंने ये फेलोशिप की थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ के सेंटर खोल के फोकस हमारा ये ऑर्गन ट्रेड के ऊपर काम करना, मगर उसके अलावा फिर और डाइवर्सिटी बढ़ाई। तो हमने कहा क्योंकि एथिक्स जो है, अखलाकियात को स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। आप मरीज़ से कैसे पेश आते हैं इंसानियत के साथ, उसके साथ साथ आप अगर किसी इंसान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके में भी कुछ बहुत ही अखलाकी मराहिल होते हैं, और उस पर मैं अभी कोविड पे आता हूँ। सो उन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए हमने एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया, फिर एक मास्टर्स कोर्स शुरू किया। पाकिस्तान में ये वाहिद 2 कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, ये ओनली इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, ओनली सेंटर ऑफ बायोएथिक्स इन पाकिस्तान टिल नाउ। और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में के हर सूबे से हैं, बल्कि अब मुल्क से बाहर के भी हैं। हमारी कोलैबोरेशन इनफैक्ट कीनिया से है, और वहाँ भी हम लोग अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हुए। सो कोविड के हवाले से हमारा सेंटर जो था अचानक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। हमारे ये एजुकेशन, ज़ाहिर हमारे स्टूडेंट्स आया करते थे, वो आना बंद हो गया। तो एक तो अब बात हो रही थी ऑनलाइन की, तो हमने ऑनलाइन तो ट्रांजेक्शन आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, वो अभी तक कर रहे हैं। उसके अलावा हमने कहा कि हमको कॉल्स आना शुरू हुए कि भाई ये जो दबाव बढ़ रहा है दुनिया भर में, उस वक्त तक हमारे पास ईरान का एग्जाम्पल मौजूद था बहुत बड़ा, अमेरिका बन रहा था और बहुत बड़ा हो रहा था कि यार हमारे पास तो वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेडिकल, तो हमारे वेंटिलेटर ख़त्म हो जाएंगे, अस्पताल के बेड्स ख़त्म हो जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ कोई हम डॉक्टरों के लिए कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो हमारे सेंटर ने गाइडलाइंस फॉर हेल्थ केयर रिसोर्सेज वो बनाई थी हुकूमत के लिए। सो वो गाइडलाइंस हमने बनाई कि आपके पास जब रिसोर्सेज कम हो और लोग ज़्यादा हो, तो आप उन रिसोर्सेज को, अपने ICU के बेड्स को, अपने वेंटिलेटर्स को किसको दें, किसको ना दें, क्या करें, वो पूरी मैनेजमेंट जी वो बना के फिर वो गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया उसको, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी ने रेटिफाई करके वो अब गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है, और दैट इज़ नाउ इन्फोर्स्ड। सो एक तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन था। दूसरा हमारा कंट्रीब्यूशन, हम लोग खुद मेंबर्स हैं नेशनल बायोएथिक्स कमेटी, एक फेडरल लेवल के ऊपर है, जिसका एक काम है टू रिव्यू रिसर्च, कि जो भी इंसानों पर रिसर्च होगी तिब्बी रिसर्च, वो सारी की सारी हम लोग रिव्यू करते हैं। तो उसके हवाले से जितनी कोविड रिलेटेड रिसर्च है, और वो अचानक, क्योंकि कोविड अचानक आया तो अचानक ही रिसर्च भी आ गई। तो हम लोगों को पहले, हम लोगों के पास जो रिसर्च प्रपोजल आया ना, 6 हफ्ते के अंदर हम उसको एवेल्युएट करते थे और फिर वी वुड गेट बैक, क्योंकि रिसर्च लंबी प्रोसेस होती है। अब हमारे पास वो 6 हफ्ते नहीं थे, तो 72 घंटे के अंदर हमारे पास वो प्रपोजल आता है, हम उसको रिव्यू करते हैं। पाकिस्तान के कई शहरों से हमारे ग्रुप मौजूद है, जिसमें हमारा सेंटर भी शामिल है, जिसके अंदर हम लोग उसको रिव्यू करते हैं। 72 आवर्स में उसको जवाब देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो जितनी रिसर्च के बारे में आप सुनते रहते हैं ना, वो रिसर्च का रिव्यू हम लोग वहाँ से करते हैं। दूसरा, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, ड्रैप,
ڈریپ کی بھی ایک کمیٹی ہے جو کہ کلینکل ٹرائلس کو ریویو کرتی ہے, اس کے اندر بھی ممبرشپ ہے میری. سو ہم لوگ اس میں بھی ریویو کرتے ہیں کہ وہ چیزیں صحیح طرح سے ہو رہی ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا میں بہت ساری ریسرچ کی بات ہے نا کہ یہ دوائی آ گئی ہے یا یہ پروسیجر آ گیا اور اب سب صحیح ہو جائیں گے, اور اس کی وجہ سے ایکچولی مس انفارمیشن بھی بہت ساری پھیل جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بھائی اب تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا, وچ از رانگ. وہ پہلے ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے بارے میں ایک چیز شروع ہوئی تھی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اس کا مشہور کر دیا اس چیز کو, اور وہ دوا ناپید ہو گئی. جس چیز کے لیے ضرورت تھی اس کو بھی اس کی نہیں مل سکی, اور پتہ یہ چلا کہ ایکچولی اس میں کسی کوئی رول نہیں رکھ, وہ جب ریسرچ ہوئی تو کوئی رول نہیں. اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں. اب ہمارے یہاں پلازما تھراپی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بہت ہی دنیا بھر میں ہو رہی ہے, مگر وہ ایک ریگولیٹڈ ریسرچ کے حساب سے ہو رہی ہے. ابھی ہمارے پاس اس کے نتائج نہیں ہیں, تو اس کو وہ جو جس طرح سے اس کا ہائپ کریٹ ہو گیا, اس میں اب یہ بھی کریٹ ہو گیا کہ بھائی وہ تو خرید و فروخت ہونی شروع ہو گئی 5-6 لاکھ کے اندر, وہ وچ از ایبسولوٹلی رانگ. اٹ از ایلیگل, اٹ از انیتھیکل, اٹ از امورل. اور وہ نہ وہ ریسرچر وہ چاہتے تھے نہ وہ حکومت وہ چاہتی تھی. سو اب ہمارا رول ایز اے سینٹر یہ ہوا کہ اویئرنیس بھی کریٹ اس کے بارے میں کریں اور گورنمنٹ کو بتائیں. تو گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ غلط چیز ہو رہی ہے, اس کو روک تھام کریں. اب اسٹیرائڈس کے بارے میں بات ہوئی کہ ڈیکسامیتھازون جو ہے نا وہ اب لیٹسٹ ٹرائل میں پتہ چلا کہ وہ ایک بہت اچھا اس کے اثرات ہو رہے ہیں ایک خاص طبقے کے اوپر مریضوں کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مریض کو دی جائے, وہ خاص ایک طبقہ ہے مریضوں کا خاص علامات کے ساتھ جن کو وہ دی جا سکتی ہے. جس کو کل کووڈ پازیٹیو ہوا ہے اس کو ڈیکسا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہو سکتا ہے. اب اس چیز کو بھی, اور جیسے ہی یہ چیز سامنے آئی پتہ چلا کہ ڈیکسا جو کہ عام بکتی تھی وہ ناپید ہو گئی اور سو ہمارے سینٹر کا اب یہ کام بھی ہے کہ اب ہم لوگ ان چیزوں میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ ریسرچ از ویری امپورٹنٹ, مگر ریسرچ ہے جب تک کہ اس کا نتیجہ نہ نکل آئے کہ ہاں یہ چیز اس چیز کے لیے صحیح استعمال ہو سکتی ہے, پھر اس چیز کے لیے استعمال کی جائے. ٹریٹمنٹ یا تھراپی وہ ہوتی ہے جو کہ آپ آزمائی ہوئی چیز کو استعمال کر رہے ہیں, آزمائی ہوئی چیز کے لیے کہ بھئی اس بیماری میں ٹائیفائڈ کی بیماری کے اندر یہ دوائی ہوتی ہے, پکا بات ہے. ٹھیک ہے سر, once it is certified from relevant department. سو ہمارا یہ کام مطلب پھیلتا جا رہا ہے کووڈ. یہ بہت اصل میں کمپریہنسو ٹاپک ہے سر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان صاحب, ڈاکٹر عامر صاحب. انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا کافی بڑا ہے. اس میں آپ کو تھوڑے دن بعد جیسے ہی اللہ کرے ٹرینڈ اور بہتر ہو جائے کرنٹ پینڈیمک کا, تو دوبارہ آپ کو بھی زحمت دیں گے. ناظرین آپ نے دیکھا ابھی ایکسپرٹس جو کہہ رہے ہیں آپ کو وہ آپ سنیں, اس کو آپ فالو کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.